آخری گل کر کے اجازت چاہنا وا، وقت کافی ہو گیا ہے۔ اہل بیت دی محبت دی فضیلت دسن لگا وا۔ میرے آقا نے فرمایا جنہاں نے انہاں دا دل توڑیا انہیں مینوں تکلیف دیتی، تے جنہاں نے انہاں نو راضی کیتا انہیں مینوں راضی کیتا۔ اس پوائنٹ نو، اس نقطے نو یاد رکھیا جے۔ اس نقطے تے آخری گل سنا کے تے اپنی بات ختم کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ میرے دل وچ خواہش بیدار ہوندی سی، دل وچ شوق بڑا سی کہ او کڑیاں وی آن جدوں نبی پاک علیہ السلام دا دیدار نصیب ہوئے، خواب وچ مصطفیٰ دا دیدار نصیب ہوئے۔ اے ہر ایک دے دل دی خواہش نہیں جے ہوندی، اے کسے کسے دے دل وچ خواہش۔ عاشق ہمیشہ تڑپ کے یہی عرض کردہ ہے کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ۔ محبت نال پڑھو کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ۔ پاک علیہ السلام دے غلاموں بھائی عمر صاحب نے حضور علیہ السلام دے ذکر دی، اپنے نبی پاک دی آل دے ذکر دی محفل سجائی ہے۔ ایتھے انج پڑھو اج خواب دے وچ سارے آنوں پڑھیا انج دا کام آوے کہ مصطفیٰ دا دیدار نصیب ہو جائے۔ کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ۔ کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ چمک جاوے میری قسمت دا تارا یا رسول اللہ۔ عبداللہ بن مبارک فرما دے نے مینوں بڑیاں تانگاں نے کدوں ویلا آوے گا جدوں نبیاں دے امام دی دید نصیب ہوئے گی۔ آپ فرما دے نے پھر ایک رات ایسی آئی ہے آنکھ لگی ہے، آنکھ لگی ہے میری آنکھ لگی ہے ویکھنا کیاں سامنے نبیاں دے سردار تشریف فرمانے۔ میرے آقا نے فرمایا عبداللہ جی سونا، فرمایا فلانے فلانے شہر چلا جا، اوتھے ایک مجوسی رہندا وے، اوتھے ایک مجوسی رہندا وے، اونوں جا کے ساڈا پیغام دے دے تیرا عمل قبول ہو گیا وے، چل کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ اللہ فرمایا انہوں اے پیغام دے، کون ہے بولو؟ مجوسی۔ مجوسی غیر مسلم ہوندے نے، کافر ہوندے نے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں اٹھیا پریشان بڑا کہ مجوسی نو جا کے آکھاں بھی تیرا عمل قبول ہو گیا، جاواں تے صحیح انہوں پوچھاں تے صحیح بھی کام کیڑا ایسا کیتا ہی جن دی وجہ تو سرکار نے تینوں بھی قبول کر لیا تے تیرا عمل بھی قبول کر لیا ہے۔ انہیں کم کی کیتا سی؟ بس کر دیاں کہ سناواں؟ سبحان اللہ پھر ذرا نقطہ میں تانوں یہ آکھیا جتھوں لے کے چلے کہ اہل بیت دی محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی رضا حاصل کرن دا سبب بن دی ہے
تے انہاں دا بغض میرے آقا دی ناراضگی دا سبب بندا ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں لبدا انہوں لبدا میں چلا گیا جڑا شہر دسیا گیا سی مینوں خواب وچ، جا کے اوندا پوچھیا، بڑا امیر بندہ سی، بڑا تاجر بندہ سی، میں انہوں جا کے پوچھیا اللہ دیا بندیا کوئی تیرا نیک کم ہوئے، مسلمانہ دے عالم تے مجوسی دی دکان تے جا کے بہ گئے، انہوں جا کے پوچھا کوئی تیرا کم ہوئے، افضل عمل ہوئے، اس نے کہا میں تو کوئی افضل کام نہیں، یہی ہے بس کام ہے میرا، کاروبار ہے، اس تو علاوہ تے کوئی کام نہیں۔ جدو کم تو فارغ ہویا تے حضرت عبداللہ بن مبارک فرمان لگے میرے نبی دی کئی گل غلط نہیں ہو سکتی، تو ضرور کوئی ایسا کم کیتا ہے، کوئی ایسی نیکی کیتی ہے، وہ نیکی دس۔ انہیں کیا عبداللہ تو مسلمانہ دا عالم ہے، میں نے دس تینوں ایسی کی مجبوری ہے، تو کیوں پوچھنا ہے؟ آپ نے فرمایا میں پوچھنی ہے، میں تینوں بعد دساں گا، میں آپ نہیں آیا، میں نے کلیا گیا، دس تے صحیح۔ انہیں سارے گاکاں گوکاں نو فارغ کر کے تے دروازہ اندرو لیا کر بند تے کنڈی لا لی، کہندہ ایک نیکی ہے وے، جنہ پہلی باری سننا ہے انہوں نے نہیں پتا میں کی گل کرن لگا ہوں، ایک نیکی ہے وے میرے کو۔ آپ فرمان لگے کی نیکی ہے؟ وہ مجوسیہ تیرے کو کہنے لگا ایک وقت ایسا آیا میں اپنے پتر دی شادی کی تھی، بیٹے دی شادی کی تھی، سارا دن میں کھانا چلایا، جنوں جو چاہیے کھائے، جنہ چاہیے کھائے، سارا دن پانی عام پلایا کھلایا، رات بھی ہو گئی، کھانا چلدا رہا، پانی چلدا رہا، لوکاں نو کپڑے بھی دیتے، پانی بھی، کھانا بھی، ہر ایک چیز دیتی۔ سمجھ آندی بھی یہ گل دی؟ راتی جدو اسی سب کچھ بند کر لیا، بند کر کے تے میں حالے اپنی منجی تے، نوکر چاکر سارے چلے گئے، اپنی بسترے تے آ کے ستا تے دروازے تے دستک دی آواز آئی، دروازہ کھڑکیا، پہلے تک دو باری میں نہ اٹھیا، آخر مالدار بندہ سا، سارے دن دا تھکیا پیا، نہ اٹھیا، دو تین باری دروازہ کھڑکیا، میں غصے نہ اٹھیا، دروازے تے جا کے دیکھیا کون ہے، دروازہ کھولیا، اگے ایک برقع پوش خاتون کھڑی ہے، خاتون کھڑی ہے، ہاتھ دے وچوں دے چراغے تے چراغ بجھ چلے ہیں، تھوڑی جی لو رہ گئی ہوندی، برقع پوش خاتون، حضرت مالک حضرت عبداللہ بن مبارک نو اپنا واقعہ سنا دے پیا، کہندے میں کیویں بیان کراں اس بی بی دے ہتھاں دے وچ ایک دیوا جڑا بجھ چلیا وے تے میرے کولو سوال کر دیے، کہندی ہے میں تیرے کولو سوال کرن لگیاں، میرے دیوے وچ تھوڑا جہا تیل پا دے، تھوڑا جہا تیل پا دے۔ وہ کہندا ہے مینوں غصہ آ گیا، میں کیا کی کرنا ہے، تیرے کول تھوڑا جہا تیل بھی نہیں۔ وہ برقع پوش خاتون کہندی ہے ناراض نہ ہو، اللہ نے تینوں دولت دیتی ہے، تینوں مال دیتا وے۔ وہ کہن لگی بی بی فرمان لگی اوے میرے نال لڑنا، میرے بچے بھوکے تے پیاسے بیٹھے نے، جدوں اندھیرا ہوندا ہے ڈر جاندے نے، تھوڑا جہا تیل
تیل ہی تے منگیا ہے اس چراغ دے اندر تیل پا دے وہ کہندا مینوں غصہ لگ گیا میں کہندا اس بی بی نو کہن لگا سارا دن لنگر چلدا رہیا سارا دن کھانا چلدا رہیا سارا دن پانی چلدا رہیا تو کتھے سیں تو پانی لے جاویں کھانا لے جاویں کپڑے لے جاویں تیل لے جاویں تیرے بچے بھوکے تے پیاسے کیوں نے انہیں کہا میں ہن وی تیرے در تے نہیں سی آنا کاش کہ اے وی نوبت نہ آوندی میں سوال کر دی وے تو بد مذہب ہے تو غیر مسلم ہے تینوں کی پتا میں منگ کیوں نہیں سکدی جڑے سمجھ گئے ہو میں سلام پیش کر رہا وہ کہتا ہے میرے دل سوال پیدا ہویا میں پوچھا تے صحیح بی بی تو منگ کیوں نہیں سکدی تو سوال کیوں نہیں کر سکدی جدوں سوال کیتا بی بی دس تے صحیح تو منگ دی کیوں نہیں ہے اگر تو ایڈی غریب ہے تو اپنے بچیاں دا منگ کے پیٹ کیوں نہیں پال دی بی بی دیاں اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے کہندی ہے وے امیر بندے وے مجوسیاں نہ ہی پوچھیاں تے چنگا سی جے پوچھ لیا تے سن میں تاں نہیں منگ دی میں جڑا مسلمانہ دا نبی ہے جدا مسلمان کلمہ پڑھ دے نے میں او دی تھی سید زادیاں میں او دی تھیاں سید زادیاں اس واسطے سوال نہیں کر دی تھوڑا جیا تیل تے منگیا تیرے کو چراغ دے اندر تیل پا دے وہ کہندا ہے مینوں چھٹکا لگا مسلمانہ دے نبی دی بیٹی اپنے نوکران اٹھایا آکھیا سامان کڈو سامان کڈے آکھیا میرے سر تے لدو انہاں کہا اسی تیرے کولو انہیں کہا تنخواہ اسی تیرے کولو لینے سامان تیرے سر تے کیوں رکھی انہیں کہا نہیں بڑے کم لے لے تواڈے کولو اے کام اج میں آپ ہی کرنا ہے وہ مجوسی کہندا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک نو گل پہ سناندا ہے کہندا ہے جناب میں کی دساں جدوں میں دیوے لے کے چراغ لے کے اس سید زادی دی چھوپڑی وچ گیا واں ننے ننے بچے روندے سن پے بچے پک پہ کر دے سن جدوں بچیاں دے سامنے جا کے دسترخوان رکھیا ہے بچے کچھ دینے امی یہ کون ہے جن نے ساڑی خدمت کیتی ہے یہ کون ہے جڑا ساڑی خدمت کرنا واسطے آیا ہے ماں نے دسیا وے بیٹا ہے مجوسی ہے یہ کوئی مسلمان نہیں ہے اپنے نانا جی دا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے بچے کہن لگے اماں کھانا بعد وچ کھاواں گے خدمت کرنے والے واسطے دعا پہلے کرا خدا دی قسم سید کدی بھی بے وفا نہیں جے ہوندا کدی کسے لج پال نال جوڑ کے ویکھتے سے سید کدی بھی بے وفا نہیں ہوندا سیداں دے دامن نال وابستہ ہو جاؤ خدا دی قسم ایتھے بھی برکتاں نے تے اگے بھی برکتاں ہی برکتاں ایویں تے نہیں مسئلہ کیا کہ اہل سنت و جماعت دا بچہ بچہ اعلان کردا ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام بڑی مہربانی نبی پاک دی آل بیت دی محفل پاکے حضور دے دیوانے جنہاں نے آج 11ویں رات نبی پاک دے ذکر دی اور آپ دی آل بیت دی ذکر دی محفل دے وچ آن والے ہو آج ذرا اپنی محبت دا ثبوت دیو مصطفیٰ کریم علیہ السلام مدینہ شریف دے اندر خوش ہون امام علی مقام دی روح میدان کربلا دے اندر خوش ہوئے مل کے ذرا پڑھو انہاں دیاں روحاں خوش ہون کے سانو منن والے ساڈے غلام گج وج کے ساڈی غلامی دا دعویٰ پہ کر دینے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں سلامت رکھے
آکھے اللہ حضور دے نات خانو توانو بھی تسی بھی اپنے آقا دے سارے سنا خائل بیت دے پنج تن پاک دی سنا کرنے والی جڑی زبان ہے رب کعبہ دی قسم ہے جڑی زبان تے ذکر مصطفیٰ دی حالت اصحاب دا ہوندا وے انہاں زباناں نو رب دوزخ دی اگ تو محفوظ رکھدا وے پڑھیے میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں غلام ابن غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں گرامی نبی پاک علیہ السلام دے غلام ہو اے جدوں دعا منگی ہے سید زادیاں نے دعا منگی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلام حضرت عبداللہ بن مبارک اٹھے نے اٹھ کے فرما دینے مجوسیا تینو مبارک ہوئے میں ایویں نہیں آیا مینوں میرے آقا نے آکے اتھے آن دا حکم سنایا وے میں تینوں مبارک دین آیا ماں مصطفیٰ نے تینوں اپنی غلامی وچ قبول کر لیا وے وہ اٹھیا تے اٹھ کے خوشی دے وچ رقص کر کے کہندا لوگوں میں من گیا ماں جس نبی نو مدینہ پاک وچ رہ کے پتہ لگ جاندا وے میری آل دا سجن کون تے دشمن کون ہے میں بھی اس نبی نو سچا نبی مان کے کلمہ پڑھ کے مسلمان پہ آنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری عظمت و شان اہل بیت